بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آپ کے مسائل کا حل پروگرام ہے اور میں ہوں تسلیم احمد صابری۔ یہ پروگرام آپ کے لیے ڈاکٹر محمود غزنوی پیش کیا کرتے ہیں اور ایک عرصے سے اور ایک بہت اچھے طریقے سے وہ اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں۔ آج ان کے عزیزوں میں کوئی فوتگی ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے یہ پروگرام کرنے کی سعادت مل رہی ہے آج، اور یہ پروگرام الحمدللہ سینکڑوں پروگرامز اس کے نشر ہو چکے ہیں اور آپ کے مسائل کا حل اس میں ملتا ہے۔ وہ سوالات جو آپ کے ذہن کو الجھاتے ہیں وہ آپ کیا کرتے ہیں اور فقہی جوابات ان سوالات کے تسلی بخش اور تشفی بخش جوابات مفتی صاحب دیا کرتے ہیں۔ بہت ہی استدلال کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور بہت تسلی کر کے گفتگو کیا کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی محمد ابوبکر صدیق صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا آج موضوع رکھا جائے جس پر گفتگو کا آغاز کیا جائے اور کچھ ضمناً اس پر گفتگو کر بھی لی جائے اور اس میں جو مسائل پیش آتے ہیں اس پر بھی گفتگو کی جائے۔ مفتی صاحب نے مجھ پہ چھوڑ دیا کہ آپ کریں۔ میں بھی آج ہی کراچی پہنچا ہوں، مستقل سفر میں رہا، تو سفر میں جو فرائض کی ادائیگی ہے اس کا کیا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ سفر میں یہ سوالات کرتے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہوئے یا اگر بائی روڈ سفر کر رہے ہیں تو یہ سوالات بہت زیادہ کیے جاتے ہیں۔ مفتی صاحب کچھ معافی ہو سکتی ہے سفر کے دوران یا نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ دیکھیں، نماز اسلام کی بنیادی عبادات میں سے ایک عبادت ہے اور جس کی اہمیت کے بارے میں احادیث طیبہ میں واضح لفظوں میں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ بروز قیامت سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں، جس عبادت کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ ٹھیک۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً جو علماء فرماتے ہیں 750 سے زیادہ مقامات پر نماز کا ذکر کیا ہے۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ ہوش کی حالت میں انسان پہ معاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہر صورت میں اس کو ادا کرنا، سوائے یہ کہ اس کے اوپر جنون طاری ہو جائے یا مدہوشی طاری ہو جائے، ایسی مدہوشی جو 6 نمازوں کے اوقات کو گھیر لے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر اس کی قضا بھی، جب ہوش میں آئے تو ان کی قضا بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس کی قضا ہی نہیں ہے؟ ہاں، قضا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ 6 سے کم نمازیں ہیں ان میں ہوش میں آ گیا تو پھر باقی نمازوں کی قضا کرے گا وہ۔ ٹھیک ہے۔ تو سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، نماز میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ البتہ چونکہ دین اسلام ایک نرم دین ہے، لوگوں کے لیے سہولتیں پرووائڈ کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے، تو اس نے مسافر کے لیے کچھ رعایتیں دی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کی قصر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ 4 کے بجائے آپ 2 پڑھ لیں گے فرائض میں سے۔ البتہ جو وتر ہیں اور 2 رکعتیں یا 3 رکعتیں وہ پوری ہی پڑھنی پڑے گی۔ پھر سنت اور نافل کے حوالے سے بھی علماء کی 2 رائے ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ جب فرضوں میں کمی کر دی گئی ہے تو سنتیں بھی معاف ہیں، تو بعض نے کہا کہ فرضوں میں کمی کی گئی ہے، سنتیں معاف نہیں ہے، پڑھنا بہتر ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر رعایت نہ پڑھے تو وہ پوچھ گچھ اس انداز کی نہیں ہے۔ جی جی جی۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس میں ایک رعایت دوسری یہ کہ انسان اگر سفر میں ہے اور اس کے 1 میل تک پانی نہیں ہے، اگر وہ تلاش کرے تو 1 میل تک پانی نہیں ملے گا، تو شریعت مطالعہ نے اس پہ سے وضو ساقط کر کے تیمم کی اجازت دے دی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور کتنا آسان طریقہ تیمم کا۔ اگر پانی ایسا بہت ٹھنڈا ہے، آپ کسی بہت ٹھنڈے ملک میں ہیں اور وہ بہت ٹھنڈا پانی ہے اور اس سے ڈر ہے کہ کہیں بیمار ہو جائیں گے، تو بھی تیمم کر سکتے ہیں؟ جی جی بالکل، اس کا بھی ہمارے فقہاء نے جواب دیا کہ اگر اس کے پاس گرم پانی کا انتظام نہیں ہے یا جہاں پہ وہ اپنے آپ کو سردی سے بچا سکے، یا اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ ساری باتیں ہونے کے باوجود پانی اگر استعمال کرے گا تو اس کے لیے نقصان کرے گا، ٹھیک، تو اس کو تیمم کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی اتنا متقی اور پرہیزگار آدمی ہے، وہ یہ تصور کرتا ہے کہ جی میں تو ٹھیک ہے، معاف اللہ نے بہت رعایت دی ہے لیکن میرے پاس وقت ہے، اور یہ بھی لوگ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ جی اب یہ سفر وہ سفر تو نہیں رہے کہ جب اونٹوں پر چلے ہیں تو 5-5 7-7 دن 15-15 دن ایک قافلہ سفر پر ہی ہے اور اس سفر کی صعوبتیں بھی زیادہ تھیں۔ اب وہ سفر تو نہیں ہے، آپ ایک جگہ سے چلے ہیں تو 1.5 گھنٹے میں دوسرے شہر میں پہنچ جاتے ہیں، تو اب وہ سفر نہیں رہا، ہم تو پوری پڑیں گے۔
اب دیکھیں یہ باتیں کرنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم نہیں ہے، اللہ کے رسول کے علم کے بارے میں علم نہیں ہے، وہ اپنے گمان کے اندر گم ہے، اپنی عقل پہ نازاں ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو حال کو بھی جانتا، مستقبل کو بھی جانتا، ماضی کو بھی جانتا، جی ہاں، اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی شان ہے اس کی عطا سے کہ ان کے سامنے ماضی حال مستقبل پوشیدہ نہیں تھا۔ ما کانا وما یکون، جو کچھ ہوا اور جو کچھ آئندہ قیامت تک ہوتا رہے گا ان سب باتوں کا ان کو علم تھا، اور یہاں تک کہ اپنی احادیث طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض وہ باتیں بیان فرما دی آپ نے جو اس زمانے کے لوگوں میں عقل میں بھی نہیں آ سکتی تھی، جی ہاں، یہاں تک کہ فرما دیا کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ بندہ اپنے گھر سے باہر جائے گا، جب واپس آئے گا تو اس کو جوتی کا تسمہ ساری باتوں کی خبر دے دے گا۔ تو اب یہ باتیں ہمارے زمانے کی ایجادیں ہیں، تو جو لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ پرانا زمانہ تھا اور یہ زمانہ تھا، تو ان کے ذہن میں یہ کہ شاید اللہ رسول کو صرف انہی باتوں کا علم تھا تو انہی کے اعتبار سے احکام دے دیے ہیں۔ استغفر اللہ۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کو آئندہ کا بھی علم تھا، ساری باتوں کا علم کے بعد پھر ہمیں حکم دیا جو کبھی چینج نہیں ہوگا۔ ٹھیک، تو یہ آج کے لیے دین فطرت ہے اور قیامت تک کے لیے تمام وقت، تمام ملکوں کے تمام جغرافیائی تقاضوں پر پورا اترنے والا دین ہے۔ بے شک۔ راشدہ ہیں فیصل آباد سے، آج کے پروگرام کی پہلی کالر، ہم ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے کھول رہے ہیں، آپ شامل ہو سکتے ہیں، کال کیجئے، سوال کیجئے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کیا کہیے گا بہن؟ میں راشدہ بات کر رہی ہوں جی جی فیصل آباد سے۔ جی، میں نے یہ پوچھنا تھا، اگر نماز کے دوران آپ کے ذہن میں کوئی خیال آ رہا ہو جی، جیسے بھی کسی کے ساتھ آپ گھر میں جو کام ہوتا ہے وہ ذہن میں آ جاتا ہے، جیسے کسی کے ساتھ غلط کام جو کچھ بھی کیا وہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، اس کے ساتھ نماز میں کوئی خلل پڑتا ہو جہاں بھی پھر نماز کے ساتھ؟ ہاں میں نے پتہ نہیں بتائیں اس کے بارے میں آپ۔ سالن میں نمک ڈالا تھا یا نہیں ڈالا تھا، اب نماز میں یہی سوچ رہی ہیں، ہے نا؟ ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ جی کیا کہیے؟ دیکھیں یہ وہ فطری باتیں ہیں کہ جس سے انسان کبھی چھٹکارا نہیں پا سکتا، اور یہ انسان کی نفسیاتی تقاضے ہیں، اور ان نفسیاتی تقاضوں کو دور کرنے کے لیے انسان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہاں تک کہ بہرحال وہ جتنی بھی محنت کر لے لیکن وہ انسان ہے، اور جب وہ عبادت الہی میں مشغول ہوتا ہے تو یہ اللہ اچھا، تبارک بہت سے لوگوں کو میں نے ڈسٹرب دیکھا ہے اس حوالے سے، اکثر لوگ یہ دیکھیں نا، یہ میری بہن بھی جو ہے نماز کی پرواہ کر رہی ہے نا کہ میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں اور اس میں خیال آ رہا ہے، تو ایسا تو نہیں کہ میری نماز ناقص ہو رہی ہے؟ نہیں، اس سے نماز ناقص نہیں ہوگی، الا یہ کہ جان بوجھ کے کوئی انسان اپنے آپ کو ان کاموں میں انوالو کرے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جیسی نماز کس کی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے رب سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، جی ہاں، لیکن آپ جب نماز میں ہوا کرتے تھے کسی بچے کے پیچھے سے رونے کی آواز آیا کرتی تھی تو آپ اپنی امت پہ شفقت فرماتے ہوئے نماز کو ہلکا فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انی اجہز الجیش فی الصلاۃ، میں نماز کے اندر جو لشکر کی تیاری کر رہا ہوتا ہوں۔ تو ان کے دماغ میں بھی وہ اسلام کی فتوحات کا سلسلہ تھا، تو وہ بھی اپنے لشکر کی تیاری ان کے دماغ میں ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح اور بہت سارے ایسے، خاص طور پہ جب آپ تصوف کی لائن میں جائیں گے تو نماز میں تو بڑے الہامات ہوتے ہیں اور بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو یہ تو ایک معاملہ ہے، لیکن اس کے اندر انسان یہ احتیاط کرے، لیکن ڈیلیبریٹلی نہیں ہونا چاہیے، ڈیلیبریٹلی نہیں ہونا چاہیے، اور وہ طریقے استعمال کرے کہ جس سے خیالات کم ہو جائے۔ مثلا ایک عام نفسیات ہے کہ آپ جب کسی ماحول کے اندر ہوتے ہیں تو اس ماحول سے نکلنے کے بعد بھی آپ کی سوچ وہی سوچ رہی ہوتی ہے جو آپ پہلے تھے۔ ایک سی مثال یہ ہے کہ آپ جھولے میں بیٹھے ہیں، جھولے میں بیٹھے ہیں تو آپ کو چکر آ رہے ہیں، جھولے سے اتر جائے 5-10 منٹ تک آپ کو چکر ہی آتے رہیں گے، حالانکہ جھولے سے تو آپ نکل گئے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم دنیاوی خیالات میں ہوتے ہیں تو فوراً جمپ لگا کے نماز میں آ جاتے ہیں، تو نماز میں آنے کے بعد بھی وہ خیالات تو رہیں گے باقی۔ تو اس کا طریقہ کار بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے تیاری کر کے بیٹھ جائیں، اور پھر ذہنی روح آپ کی نماز کی بن جائے گی۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر آپ نماز کا ہی سوچیں گے۔ جو پری نماز جو آپ کی جو ایک سوچوں کو، اپنی توجہات کو ایک جگہ مرتکز کرنا ہے، وہ زیادہ ضروری ہے، اس سے پھر اور لطف آئے گا، نماز کا خشوع و خضوع بڑھ جائے گا۔ محمد عرفان صاحب ہیں حالہ سے، السلام علیکم۔ السلام علیکم، لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے۔ جب جہاز میں نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو خاص طور پر جتنا سٹاف ہوتا ہے، جتنا کرو سٹاف ہے،
ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سیٹ پر ہی پڑھ لیں، ہو جائے گی سیٹ پر بیٹھے ہوئے؟ اصل میں اس معاملے کے اندر لوگوں کی اپنے اپنی معلومات ہیں، اور جب ہم اپنے فقہ حنفی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم پاسبلٹی دیکھتے ہیں۔ اچھا، وہ ان کی اپنی مشکلات کو بھی ہمیں ذرا پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کچھ تو ایک جہاز کروزنگ کر رہا ہوتا ہے، کچھ جگہ جا کر کچھ ایسی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں، کچھ اور ان کی سروس پرابلمز ہوتی ہیں، تو یہ سب چیزیں اگر پیش نظر رکھی جائیں تو کیا اب حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس میں پھر بات یہ آئے گی کہ نماز کے لیے آپ کو اجازت نہیں ہے، باقی دیگر کاموں کے لیے آپ کو اجازت ہے۔ آپ کوئی واش روم میں جاتا ہے، خود وہ سروس کرنے والے لوگ اپنی سروس کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم جب کھانے کا اور نماز کا موازنہ کرتے ہیں تو نماز زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے، تو نماز کے لیے اجازت نہیں دے رہے، لیکن وہ اپنے کام کے لیے ان کو سب کچھ اجازت ہے۔ تو اس میں کوشش یہ کی جائے گی کہ جتنی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو، قبلہ رخ ہو کر اگر کھڑے ہو کے پڑھ سکتا تو فبیہا، ورنہ بیٹھ کر قبلے کے رخ کا اہتمام کر کے پڑھے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ ایسا کر سکتا تھا اور اس نے نہیں کیا، نماز پڑھ لی، تو پھر اس کا حکم ہے کہ بعد میں دہرائے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر قبلہ رخ ہی نہیں تھا جی جی تو بھی پڑھ سکتا ہے، بعد میں دہرا لے، جی 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 اور اس کے علاوہ اگر احتیاط زیادہ کرنا چاہ رہا ہے تو کھڑے ہو کر قبلہ رخ کی جی جی وہ تعین کر کر پھر پڑھے۔ جی ہاں، پھر اس کو دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ لائن یہ بھی ڈراپ ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ اب وہاں تو آپ نے قصر ہی پڑھنی ہے، اب وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہم پوری پڑھیں گے، اس کے لیے بات ہو رہی تھی کہ کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں، اس میں ایک تو میں نے عرض کیا کہ جن لوگوں نے یہ سوچا کہ جناب پہلے نقل و حمل کے ذرائع کچھ اور تھے اور آج کچھ اور ہے، ان کی تو ذہنیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، لیکن اگر ہم تفقہ کے اعتبار سے لیتے ہیں، اجتہاد کے اعتبار سے اس بات کو لیتے ہیں، تو سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا اجتہاد یہی ہے کہ یہ ایک رعایت ہے، اگر کوئی انسان استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ورنہ ان کے نزدیک عزیمت جو ہے 4 میں ہی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس ہم حنفیوں کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی رعایت ہے اور عزیمت جو ہے 2 میں ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے، بلکہ قضا پڑھنا واجب ہے، پھر قصر پڑھنا واجب ہے جی 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 اس صورت میں۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب فرض کریں کہ ہم 15 دن کے اندر کے لیے گئے ہیں، 15 دن سے کم کے لیے، اور 90 کلومیٹر سے زیادہ، وہ شرائط تمام پوری ہو رہی ہیں جو مسافر ہونے کی ہیں، لیکن ہم جا رہے ہیں 1.5 مہینے 2 مہینے کے لیے، مثال کے طور پر اپنے گھر سے دور کسی دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ میں ایک جگہ پر سٹے کروں گا اور مستقل سفر میں رہوں گا، اس صورت میں کیا وہ مستقل سفر میں رہے گا، مسافر مستقل رہے گا، یا اپنی بیس پر آ کر فرض کرے کہ وہ لندن میں ٹھہر رہا ہے اور پھر سفر کرتا ہے بہت زیادہ، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ایک مختصر سا وقفے کے بعد یہ سوال کرتے ہیں، اور اسی طرح کے سفر میں درپیش وہ تمام مسائل جو آپ کے فرائض اور واجبات سے متعلق ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آپ کی ٹیلی فون لائنز بھی، ٹیلی فون کالز بھی شامل کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کے مسائل کا حل، آج تسلیم صابری کے ساتھ، اور میں نے مفتی صاحب سے سوال کیا تھا کہ اگر آپ 15 دن سے زیادہ کے لیے کہیں سفر پر روانہ ہو رہے ہیں اور کسی ایک شہر کو بیس بنا لیتے ہیں کہ وہیں مستقل سکونت، عارضی سکونت یعنی اختیار کرتے ہیں اسے 1.5 ماہ کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ سفر کرتے رہتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں واپس اسی جگہ پر آ جاتے ہیں، پھر دوسرے دن کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ مسافر ہو جائیں گے، کچھ کہتے ہیں نہیں جی آپ مسافر نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے ایک عارضی وطن اختیار کر لیا ہے۔ دیکھیں، اس کے اندر جو اصول کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ کو آپ نے عارضی وطن بنایا ہے تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا آپ کنٹینیوسلی 15 راتیں گزار رہے ہیں وہاں پر، یعنی تیرے دن آپ کے کہیں اور گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن رات کو اگر آپ لوٹ کے آ جاتے ہیں اور رات کا اکثر حصہ اس جگہ پہ گزارتے ہیں تو پھر تو آپ وہاں پہ ہوگے مقیم۔ 15 راتیں؟ جی ہاں، 15 راتیں، ٹھیک ہے، مستقل۔ لیکن اگر آپ کو 15 راتیں نہیں ملتی ہیں مستقل، یا 15 تو ملتی ہیں مگر وقفے کے ساتھ مسلسل نہیں ہے، تو پھر آپ وہاں پہ بھی مسافر ہی رہیں گے۔
جی 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 اب وہ کتنا بھی عرصہ آپ چاہے سال رہیں وہاں، سال رہیں وہاں پر، لیکن اگر 15 راتیں مستقل نہ رہیں تو مسافر ہی رہیں گے. ہاں مسافر ہی رہیں گے. ٹھیک، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم تسلیم بھائی. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ فاروق کی بات کر رہا تھا میں. جی بھائی. کراچی سے. جی بھائی جان. تسلیم میرا سوال تھا کہ وہ جب ہم ٹرین میں یا اس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو قبلے کا تعین نہیں ہو سکتا، تو اس کی وجہ سے اب جس طرف ٹرین چل رہی ہے اسی طرف نماز پڑھ لیں روک کر کے. جس طرف ٹرین جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ٹرین کے بھی ان کا سوال یہ ہے کہ ٹرین پر تو پھر بھی چاروں رخ پر آپ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ چاروں رخ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کار پر سفر کر رہے ہیں تو پھر آپ ایک ہی رخ اختیار کر سکتے ہیں. اس صورت میں کیا؟ لیکن ٹرین کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ٹرین کا یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں قبلہ پتہ نہیں چلتا، تو ہمارے یہاں پہ تھوڑی سی اگر انسان سمجھداری حاصل کر لے تو اتنا بات یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کا قبلہ یا ہندوستان کا قبلہ وہ مشرق میں ہے، تو صرف ہمیں مشرق معلوم کرنا پڑے گا. اور ہمارے یہاں پہ الحمدللہ موسم بھی سارے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اندازہ آسانی سے ہوتا ہے کہ سورج کس طرف ہے، تو اس کا بھی اور نہیں معلوم تو انسان کسی سے پوچھ لے. ٹھیک. اور پھر ٹیکنالوجی اتنی آ گئی سر فونز میں، اس کے علاوہ وہ کمپاس بن گئی، اب تو اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے، تو بہت آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یا نہیں معلوم تو کسی اور سے معلوم کر لے، وہ بتا دے گا. تو بہرحال جو آپ نے مسئلہ بیان کیا کار کے حوالے سے، دیکھیں کار عام طور پہ انسان کے دسترس میں ہوتی ہے، وہ اس کو جہاں پہ چاہے روک سکتا ہے، اور اس کو اگر موقع بلکہ کرنا فرضوں کے لیے اس کو روکنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ فرض ہی ہے. البتہ سنت اور نافل کے اندر یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ شہر سے باہر گاڑی چلا رہے ہیں یا آپ سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بیٹھے بیٹھے بھی نیت کر سکتے ہیں، جس طرف منہ اس طرف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو اجازت ہے، لیکن فرضوں کے لیے آپ کو اتر کر نماز ادا کرنی ہوگی. بہت ہی مشکل ہو رہا ہے نماز پڑھنا، کہیں پر رکنا، تو 5 نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں، رات کو گھر لوٹ کے پڑھ لیں؟ دیکھیں ایسا تو کسی مذہب میں بھی میرے علم میں نہیں ہے، نہ حنفی مالکی شافعی حنبلی کسی مذہب میں نہیں، الا یہ کہ آپ کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ اترتے ہیں تو آپ کی جان چلی جائے گی، یا دشمن آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، پھر تو یہ ہے کہ آپ کی نمازیں قضا ہو جائیں گی. پھر دیکھیں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا ہم کتنی مشکل میں ہیں. پڑھ لیں گے اکٹھی رات کو جا کے 5 نمازیں پڑھ لیں گے خشوع و خضوع سے. اب یہاں بھاگ دوڑ میں، یہاں جنگل میں کون پڑھے اس طرح؟ ٹھیک ہے یہ بات؟ نہیں بالکل غلط بات ہے. ان کی اگر اسی چلتی گاڑی سے کوئی سامان ان کا گر جائے تو پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے، پہلے سامان لے کر آئیں گے. یہ اپنے نماز کے اللہ کے کاموں کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں ان کو یاد آتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہم کتنا مصروف ہیں، لیکن اپنے دنیاوی کاموں کے اندر پھر وہ ٹائم نکال لیتے ہیں. وہ کیسے ٹائم نکال لیتے ہیں سوچنے کی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہے کہ دنیا کی اہمیت کتنی ہمارے دل میں اور نماز کی اہمیت کتنی ہے. تو اس سے کوئی رعایت نہیں ملتی ہے. نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، سوائے وہ جو میں نے بتایا کہ سنت سے ثابت ہے کہ جان پہ انسان کے بن جائے اور اس کو کوئی موقع نہیں مل رہا تو پھر بعد میں قضا کر سکتا ہے، ورنہ اجازت نہیں ہے. الحمدللہ ہم لوگوں نے یہ تو لوگ جو ہے وہ یہاں تک رعایت حاصل کر لیں گے، یہاں تو گھر سے نکلتا ہے تو جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں. اس صورت میں کیا ہو؟ نہیں تو زیادہ جماعت کی رعایت حاصل کر لے گا، فرض تو گھر میں تو پڑھنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے. تقدیم جمع تقدیم اور جمع تاخیر کیا ہے؟ ہاں دیکھیں جمع تقدیم اور جمع تاخیر کا مسئلہ یہ ہے کہ ظہر اور عصر کو اکٹھا کر لیں، مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر لیں، وہ کہاں تک اجازت ہے؟ دیکھیں ویسے تو ہمارے حنفی مذہب میں جمع سوری تو ہے، جمع حقیقی نہیں ہے. اگر آپ اجازت دیں میں یہ تفصیل سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ یہ مسئلہ میں نے سنا ہے کئی لوگوں سے، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ یہ ہر موقع کے لیے اور ہر شخص کے لیے نہیں ہے. تو میں اس کی ذرا تفصیل جاننا چاہوں گا تاکہ ہمارے ناظرین بھی جان لیں. اور آج ہی صبح فلائٹ میں ایک شخص نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میں جی مغرب بالکل نہیں پڑھ سکتا تھا، میں کیا کرتا؟ میری مغرب قضا ہوئی اور پھر میں نے عشاء کے وقت میں پڑھی. ایک کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں انڈیا سے بول رہا ہوں. اس وقت ہمارے یہاں لائٹ نہیں آ رہی ہے. جی جی. آپ تو میں نماز کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. جی جی کریں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ سے سٹارٹ کیا جائے یا الحمد شریف سے؟ ہاں نماز جو شروع کر
نماز سبحان اللہ سے اسٹارٹ کیا جائے، الحمد شریف سے پڑھے، سبحان اللہ سے پڑھیں گے، ثنا سے ہی پڑھیں گے، ثنا سے پڑھیں گے کیا؟ ٹھیک ہے، آپ تنہا نماز پڑھیں گے تو؟ تنہا بھی؟ جی جی، تنہا یا امام کے ساتھ ہو، ثنا تو پڑھنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ میرا خیال ہے شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں، یا میں جو سمجھا ہوں، چلیں ناظرین کے لیے ایک سوال اس میں اور کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ جماعت میں آ کر ملے ہیں، آپ نے ثنا پڑھی ہے، اور پھر یا جماعت اگر امام اگر قرات کر رہا ہے پھر تو آپ خاموشی سے کھڑے ہو جائیں گے، اب اس نے سلام پھیر دیا، آپ بقیہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو ثنا پڑھیں گے؟ ہاں، اس کے اندر پھر جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو ثنا پڑھنی پڑے گی۔ ٹھیک، کیونکہ غالباً وہ- یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں شاید۔ تو وہ پھر آپ کی یعنی تعداد کے اعتبار سے پہلی رکعت شمار کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جمع تقدیم اور تاخیر کیا ہے؟ دیکھیں، اس ڈائریکٹ میں اس مسئلے کو بیان کر دیتا ہوں۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سیدنا امام ابو یوسف جو حنفی ہیں، ان کے نزدیک یہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان اگر سفر میں ہے اور اس کو اندازہ ہے کہ میں جس طرح کہ ظہر کے ٹائم سفر شروع کرتا یا ظہر کے ٹائم سے پہلے سفر شروع کرتا ہے، اور اس کو یہ اندازہ ہے کہ میں سفر شروع کروں گا تو مجھے ظہر پڑھنے کا کہیں موقع نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، اور مجھے پھر عصر میں جا کے موقع ملے گا، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی ظہر کی نماز کو مؤخر کر سکتا ہے عصر کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو وہ عصر کا جب نماز پڑھے گا تو اس کے ساتھ ظہر کی نماز کو ملا کے پڑھے، لیکن اس میں شرط یہ ہے یہ ادا ہوگی۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ ظہر کے قضا ہونے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ میں اس نماز کو عصر کے ساتھ ادا کروں گا، تاخیر جمع تاخیر کی جی نیت ہاں۔ کر رہا ہوں۔ ٹھیک، اور اسی طرح اس کو تقدیم بھی کر سکتے ہیں، یعنی کسی شخص نے ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم سفر شروع کر رہا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اب سفر جب میں شروع کروں گا تو پھر مغرب میں جا کر ہی مجھے موقع مل سکے گا، ورنہ مجھے موقع نہیں مل سکے گا، اور اثر نکل جائے گی اثر نکل جائے گی۔ مطلب بسوں میں بیٹھتا ہے انسان اور بس نہیں رکتی، تو اس کے لیے پھر موٹر ویز پر تو خاص طور پر روکتے نہیں ہیں، وہ اپنے وقت پر روکیں گے۔ ہاں، تو پھر اس کے لیے یہ انہوں نے فرمایا بزرگوں نے کہ وہ اپنے عصر کے ظہر کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ لے، اس کو جمع تقدیم کہیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو دونوں کو ایک ساتھ ادا پڑھ لے، ادا کی نیت سے پڑھے گا، اور پھر جب سفر شروع کر دے اس سے اس کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مغرب اور عشاء بھی اسی اکٹھی طرح کی جا مغرب و سکتی عشاء ہے، کو اکٹھا کیا جا ایسا سکتا ہے۔ یہ کس حد تک اجازت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ سفر میں ہے اور اس صورت میں کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی دوسری نماز چلی جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس میں تو پھر اجازت بنتی ہے۔ سونے کے لیے بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، سونے کے لیے اگر سفر میں انسان سفر میں ہے، انسان سفر میں ہے اور اس کو یہ ہے کہ یار میں اب ظہر سے پہلے سو رہا ہوں جی تو 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے میری نیند ہو جائے تو میں عصر کے ساتھ ملا کر ظہر پڑھ لوں گا، یا ظہر کے وقت ہی میں نے عصر پڑھی اور مغرب کے بعد اٹھا۔ یہ ایک کالر پہلے شامل کر لیں۔ السلام علیکم، لائن ڈراپ ہوگی جی۔ یہ جو آپ نے مسئلہ بیان کیا، چونکہ ہمارے مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک، اور ہم لوگ ضرورت پر غیر کے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دیتے ہیں، کسی دوسرے مجتہد کے قول کو لینے کی اجازت دیتے ہیں، تو جہاں پر واقعی ضرورت شدیدہ ہے تو وہاں پہ تو ہماری طرف سے فتویٰ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ عمل کر لیجئے۔ اس لیے ہمارے فقہ نے اس مسئلے کو کہیں نہیں بیان کیا سوائے حج کے باب میں، کہ حج کے باب میں انہوں نے لکھا کہ وہ بدو ہوتے ہیں، لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، وہ نمازیں پڑھنے کا موقع نہیں دیتے، تو وہاں پر ایسا کر لیں، ٹھیک ہے، باقی کہیں بھی بیان نہیں کرتے۔ تو اسی طرح ہم یہی کہیں گے کہ یہ ضرورت کے تحت غیر کے مذہب پہ عمل کرنا ہے، تو اگر ضرورت شدیدہ متحقق ہے تو انسان پھر اس پہ عمل کر لے، ورنہ سہولتوں کے لیے نہ کرے ایسا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ ہمارے بزرگ احباب ہیں، سب پہلے تو میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ ان کا یہ مسئلہ حل ہی فرما دے، ان کو صحت عطا فرما دے، شفائے کاملہ عطا فرما دے، کہ ان کو یہ الجھن ہی نہ رہے۔ نماز کی بہت فکر کرنے والے، بہت زیادہ پرواہ کرتے ہیں، نماز کا خیال رکھتے ہیں اپنی، لیکن کپڑے کبھی ناپاک ہو جائیں تو گھر پر ہوں تو چلیں پاک کر لیں یا تبدیل کر لیتے ہیں، سفر میں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ کچھ رعایت مل سکتی ہے وہاں پر؟ دیکھیں، سفر میں انسان ہو تو اگر وہ ایسی جگہ تلاش کر لے جہاں پر وہ کپڑے اتار کے اس مقام کو دھو سکے جہاں پہ اس کی نجاست لگ گئی ہے، وہ کتنا ہی بڑا ہو، ہاں وہ کتنا ہی بڑا ہو کیوں نہ ہو، آپ صرف اس حصے کو دھونا آپ پہ فرض ہے جس پہ نجاست لگی ہے۔ ہمارے یہاں پہ ایک تصور یہ بھی آ گیا کہ کسی ایک کنارے پہ کوئی نجاست لگی تو آپ کہیں گے پورے کپڑے کو دھونا پڑے گا، حالانکہ یہ نہیں ہے حکم۔ ٹھیک ہے، حکم صرف اتنا ہے جس جگہ پہ لگی اس جگہ کو دھو وہ لیجیے۔ چنے کے دانے کی وہ ایک جو ہے نا وہ بات ہے، اس کے اندر بھی یہ پھر یہ رعایت آتی ہے کہ اگر نجاست ایسی ہے کہ جو پھیلنے والی ہے، 1 درم تک سے کم ہو تو اس کو نہ بھی دھوئے نماز پڑھ لے ہو جائے گی، لیکن افضل تھا کہ اس کو دھو لیتا۔ ٹھیک ہے، اور 1 درم کے برابر ہو تو اب دھونا فرض ہو گیا اس کو، اور سوری واجب ہو گیا ہے۔ ٹھیک،
تو اب اگر 1 درہم سے زیادہ ہو گیا تو اب اس کو دھونا فرض ہو گیا ہے، یعنی اس کے بغیر دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ واجب کے اندر بھی یہ ہے کہ جب 1 درہم کے برابر ہو تو پڑے گا تو ہو جائے گی، لیکن مکروہ ایسا کرنا۔ ٹھیک، ایک کالر بلکہ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ ناظرین اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ سے دور ہے جسے ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کے مسائل کا حل۔ آج میرے ساتھ تسلیم صابری کے ساتھ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ سفر کے دوران وہ تمام فرائض جو سفر میں آپ کو درپیش ہوتے ہیں اور ادا کرنے یقیناً سب سے زیادہ ضروری ہیں، جبکہ مفتی صاحب نے بھی یہ جملہ فرمایا کہ کھانے سے زیادہ ضروری ہے وہ فرائض ادا کرنا، تو یقیناً پھر ان کے لیے معلومات حاصل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ شاید ہماری اس طرف توجہ نہیں جاتی، لیکن میں تو اس ذوق اور شوق کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہوں کہ جب لوگ سفر میں مجھ جیسے آدمی سے سوالات کرتے ہیں، عالم سمجھ کر نہیں، اور نہ ہی میں عالم ہوں، نہ جواب دینے کا حق رکھتا ہوں، پھر بھی اس لیے شاید ایک حسن گمان کرتے ہوئے کہ میں علماء کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ان کی صحبت میں رہتا ہوں، ایسے پروگرامز کرتا ہوں تو مجھے پتا ہوگا، تو لوگ بہرحال فکر کرتے ہیں، اور یہ بہت خوش آئند چیز ہے۔ وہ شخص کہ جو یقیناً اس کو ناپاک ہو جاتا ہے وہ کیا کرے گا؟ دیکھ، اس کے لیے بھی حکم شرعی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہے اور اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے اپنے آپ کو پاک کرے، کیونکہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے جیسے گرمیوں کے موسم میں انسان کے کپڑوں پر کوئی نجاست لگ گئی تو اب وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اپنے آپ کو پورے کو دھو لے، کپڑوں سمیت نہا لے تو نجاست دھل جائے گی، لیکن ہر ایک یہ کام نہیں کر سکتا اور نہ کسی کے پاس موقع ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ وہ اپنا نماز کے موقع پر وقت پر نماز کی حیت بنائے، نماز کی شکل بنائے اور نماز کو ادا کرے، اور اس کے بعد پھر بعد میں نماز کو دہرا لے۔ ٹھیک، سفر کے دوران آپ جہاں سے چلے ہیں نماز اس وقت کے حساب سے پڑھنی ہے، جہاں پہنچنا ہے اس وقت کے حساب سے پڑھنی ہے؟ دیکھیں، جب آپ پڑھ رہے ہیں نماز وہ دیکھیں کہ کون سا وقت ہے اور کہاں پر ہیں آپ، ٹھیک ہے، تو جہاں پر ہوں گے اس وقت کا اعتبار ہے۔ ٹھیک، ہاں البتہ اگر آپ کی کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس میں پھر یہ دیکھیں گے کس مقام پر قضا ہوئی تھی تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثلا اگر آپ گھر آ گئے ہیں تب بھی نماز قضا قصر کریں گے، قصر ہی پڑھیں گے؟ جی جی جی، ٹھیک ہے، اور گھر میں آپ کی قضا ہوئی تھی اور آپ قصر میں سفر کے دوران ادا کرنا چاہتے تو پوری ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس میں قصر کی رعایت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو مقام جہاز فرض کریں کہ جو گزر رہا ہے تو اس صورت میں جہاں سے گزر رہے ہیں وہی ہوگا، اس کا اطلاق اسی جگہ پر ہوگا؟ جی جی جی، اس کا اطلاق اسی جگہ پہ ہوگا، اسی ٹائم کا اعتبار ہوگا۔ ٹھیک، کوئی سمندر میں سفر کر رہا ہے تو سمندر میں کیسے پڑے گا؟ سمندر کے لیے ایک تو یعنی اگر وہ جہاز میں ہے یا کشتی میں ہے تو اس میں بھی پھر سمت کا تعین کرے گا وہ کہ کون سی سمت ہے قبلے کی، تو وہی آلات وغیرہ کے ذریعے جو جانتا ہے اس سے معلوم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کے پڑھے، ورنہ بعض لوگوں کو چکر آتے ہیں تو وہ بیٹھ کے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر کشتی یا جہاز گھومتا ہے تو اس سے اس کی قبلے کی سمت چینج ہو رہی ہے تو وہ بھی پھر دوران نماز گھوم جائے اور اپنے آپ کو قبلے کی سمت تک گھماتا رہے۔ اچھا، جی جی، یہ اہتمام کر کے بیٹھے۔ منیر صاحب لاہور سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی منیر صاحب۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا۔ جی، ایک دوست ہے، انہوں نے اپنی وائف کو ڈیورس دے دی ہوئی ہے، جبکہ ان کے کہنے پہ دی ہے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ غصے میں ڈیورس نہیں ہوتی تو وہ نہیں جا رہی، اور نہ ان کے گھر پہ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں۔ کون کہتی ہیں ڈائیورس نہیں ہوتی؟ یہ ان کی مسز کہہ رہی ہیں، خاتون کہہ رہی ہیں۔ اچھا، کتنی دے دی؟ جی جی، اور یہ اس کے گھر والے بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے۔ شریعت اس کے بارے میں کیا حکم دیتی؟ کتنی بار ڈائیورس دی ہے؟ انہوں نے 3 بار ریپیٹ کیا اور یہ کوئی 3 سے 4 بار کہہ چکے ہیں۔ 3 بار 3-4 دفعہ کہہ چکے ہیں؟ جی جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں میرے بھائی، بالکل۔ جی مفتی صاحب، دیکھیں بات یہ اب تو ہر مسلک کے تحت ہو گئی نا۔ قانون و شریعت کے اعتبار سے تو یہ طلاق واقع ہو گئی ہے، اور اس خاتون کا یہ کہنا ہے کہ جناب غصے میں طلاق نہیں ہوتی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ طلاق تو لوگ دیتے ہی غصے میں ہیں، پیار میں تو شاید میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو طلاق دیتا ہو، تو غصے میں طلاق ہو جاتی ہے، اور یہ کہنا کہ طلاق نہیں بالکل غلط بات ہے۔ ان کو علیحدگی اختیار کرنی چاہیے اور فوری طور پہ اپنی عدت پوری کریں وہ۔ ٹھیک ہے، نماز کے حوالے سے بعض حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہ اگر
کسی ایسے مقام پر ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں جو وہاں پر 6 مہینے دن رہتا ہے، آپ سویڈن کی طرف چلے جائیں، ڈنمارک کا بہت اوپر کا حصہ، تو وہاں 6 مہینے دن رہتا ہے، 6 مہینے رات، اس صورت میں کیا کریں گے؟ دیکھیں اس میں علماء کی 2 رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 5 وقت کی ادا کریں ایک ہی وقت میں. ہاں، کیونکہ وہ دن تبدیل نہیں ہو رہا، بلکہ اس کے حوالے سے نہیں ہے یہ، وہ اس کے حوالے سے ہے کہ جہاں پر عشاء کا وقت نہیں آتا بعض اوقات یا فجر کا وقت نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ علماء کی رائے ہے کہ جو وقت آئے صرف اسی کی پڑے گا، جو نیا ہے وہ نہ پڑھے. اچھا عشاء کا وقت نہیں آیا تو عشاء پڑھنی ہی نہیں ہے؟ ہاں، ان کے نزدیک نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور پہ جو ہمارے علماء کا فتویٰ ہے اور احتیاط والی بات بھی یہی ہے کہ وہ پانچویں نماز ادا کرے گا. اگر کسی نماز کا وقت نہیں آیا تو اس کی قضا کر لے گا وہ، لیکن اس کو چھوڑے گا نہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے آپ نے وہ مقامات بتایا جہاں پر 6 ماہ کا دن 6 ماہ کی رات ہوتی ہے، تو اس کے لیے علماء نے یہ فرمایا کہ وہ اپنے قریبی علاقے کے ٹائم ٹیبل کو فالو کریں گے. اس قریبی علاقے میں جو رات اور دن ہوں گے اسی کو ہی اپنا رات دن تصور کریں گے اور انہی اوقات کو اپنی نمازوں کا اوقات تصور کر کے اس طرح سے نماز ادا کریں گے. ٹھیک ہے. جس طرح یہ گلیشیئر سیاچن گلیشیئر میں ہوا، ہمارے بہت سے فوجی بھائی وہاں پر جو ہے وہ ابھی ان تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو ایک تو ہم دعا بھی کریں گے ان کے لیے، اور یقیناً پوری قوم فکر مند ہے ان لوگوں کے لیے. اس سیاچن گلیشیئر پر -38 -40 ڈگری وہاں مسافر ہے تو نماز کی کیا صورت ہوگی؟ دیکھیں وہاں پہ تو مسافر ہی رہے گا، بلکہ ہمارے علماء نے جو بتایا ایک بات نماز کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص جنگل کے اندر مقیم ہونا چاہے تو مقیم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، جہاں آسائشیں موجود نہیں ہیں، سہولیات موجود ہیں. ہاں، البتہ جو خانہ بدوش لوگ ہیں وہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے. ٹھیک. ہاں، البتہ عام آدمی جو ہے وہ وہاں پر مقیم نہیں ہو سکتا. تو جو اس گلیشیئر پہ ہیں یا ایسے خطوں میں ہیں جہاں پر آثار زندگی نہیں پائے جاتے، وہاں پر وہ مسافر ہی رہیں گے. تو کہتے ہیں جی اگر کوئی آپ نے انگلی سے بھی اگر آپ نے کوئی کپڑا یا جو چیز آپ نے چڑھا رکھی سردی سے بچنے کے لیے، اگر اس کو بھی آپ نے ننگا کیا تو وہ سمجھیں کہ انگلی آپ کی سن ہو جائے گی، جسم سے ختم ہو گئی. جی جی. ایسی صورت ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ اب ایسی صورت حال ہے اگر وہ اپنے کمرے کے اندر آ کر بھی نہیں اتار سکتے اپنے جسم سے لباس کو، اور شاید ایسا ہی ہے. جی ہاں. تو یہ ایک ایسا اجتہادی مسئلہ ہے جس کا جواب ابھی تک میری نظر سے نہیں گزرا. ٹھیک. کیونکہ اس کا جسم کورڈ ہے. ٹھیک. اور اس کے اوپر وہ وضو کیسے کرے گا، یا وضو نہیں کر سکتا تیمم کیسے کرے گا. ٹھیک. تیمم وغیرہ کا جو ہمیں پاکی اور ناپاکی کس طرح سے ہوگی اس کی؟ ہاں ہاں ہاں. تو بہرحال اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوگا. اور شاید جیسے ابھی پاکی ناپاکی کی جب آپ نے بات کہی ہے تو اس سے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ وہ شاید ایسے ایریے میں جہاں پر جو کورڈ ہو مکمل طور پہ، تو وہاں پر اپنے جسم سے وہ ان چیزوں کو اتار سکتا ہوگا. ٹھیک ہے. تو جب اس کام کے لیے اتار سکتا ہے تو پھر وہ وضو یا تیمم کے لیے بھی اس کو اتارنا چاہیے. ٹھیک. اب تک کوئی نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ خلا میں جا چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں چاند پر جا چکے ہیں. وہاں کیسے نماز ہوگی، خلا میں کیسے ہوگی جب زمین کے مدار سے نکل گئے؟ جی جی جی، بڑا اہم آپ نے سوال کیا ہے اور دلچسپ بھی ہے یہ. اچھا، میری معلومات کے مطابق یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ ابھی ہم زمین کی سطح پہ کھڑے ہو کے جب چاند کو دیکھتے ہیں تو اوپر دیکھنا پڑتا ہے ہمیں. جی ہاں. اور چاند پر جا کر بھی ایسے ہی چاند پہ جا کر بھی ایسے ہی اوپر کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. جی ہاں. تو بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن بہرحال اسلام میں تمام مسائل کا حل موجود ہے. بات یہ کہ چاند پر ہو چاہے مریخ پہ ہو یا کسی اور ستارے پہ، ان سب کو قبلے کی جانب رخ کرنا ہے. اور قبلہ ہمارے عام عوام کے ذہن میں تو یہی کہ جو عمارت بنی ہوئی ہے خانہ کعبہ کی وہی قبلہ ہے، تو وہ ایک سمبول ہے قبلے کا. ورنہ علماء فرماتے ہیں کہ تحت الثری سے لے کر ساتوں زمینوں سے لے کر عرش الہی تک یہ ساری ایک سمت ہے، یہ ساری قبلہ ہے. ٹھیک. کیونکہ اسی قبلے کے اوپر بیت المعمور ہے جہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں. ٹھیک. تو یہ ساری کی ساری سمت قبلہ ہو گئی. تو اب اگر آپ انسان چاند پہ بھی جائے گا تو وہ اس کے لیے اسی جہت کو متعین کرے گا. پھر اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ زمین چونکہ اوپر ہے تو یہ دیکھے گا کہ زمین اوپر ہے تو کعبہ بھی اوپر ہی ہے تو میں اوپر کی طرف کھڑے ہو کے کسی طرح نماز پڑھوں گا. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی سمندر کے ہزاروں فٹ زمین کے اندر چلا جائے تو اس کو نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی سمت اوپر نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ وہ سمت سیدھی ہی رہے گی اس کی، کیونکہ قبلے کی سیدھ میں زمین کے نیچے جو حصہ آ رہا وہ بھی قبلہ ہی ہے. ٹھیک. ایسی کسی قومی خدمت پر کوئی مامور ہے
کہ وہ نماز کا وقت آئے اور نماز نہ پڑھ سکے، مثال کے طور پر جنگ پر ہے جی جی یا کسی اور ایسے مقام پر، تو وہ چھوٹ ہے، اس کو بعد میں پڑھے تو ادا ہوگی یا قضا ہوگی؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ باتیں ملتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے دشمنوں سے جہاد فرمایا تو بعض موقع ایسے آئے کہ آپ کو نماز ادا کرنے کا موقع نہیں ملا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کی قضا ادا فرمائی. جب بھی آپ کو موقع ملا، ایک موقع پہ 3 نمازیں آپ ادا نہیں فرما سکے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں نے ہمیں نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں دیا، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 نمازیں قضا فرمائی. تو جو خدمت پہ معمور ہے، جیسے جنگ کا مسئلہ آپ نے بتایا، تو پھر ایسی صورت میں حکم شرعی یہی ہے کہ وہ بعد میں اپنی نمازیں قضا کرے گا. ٹھیک ہے. بلکہ یہ بھی ہمارے علماء نے فرمایا کہ اگر کسی کی جان بچا رہا اور جان بچانے کے اندر اس کو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے ایسی صورت میں. ٹھیک ہے. کھلاڑیوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اب تو ڈے نائٹ میچز شروع ہو گئے، جی جی وہ ظہر کے بعد شروع ہوتے ہیں، عصر بھی آتی ہے، مغرب بھی آتی ہے. دیکھیں ہمارے یہاں پہ جو ڈے میچز ہوتے ہیں عام طور پہ، تو عام طور پہ کرکٹ اتنا لمبا ہوتا ہے تو اس میں تو ٹائم مل جاتا ہے. جی ہاں. لیکن یہ جو نائٹ میچز ہے وہ رات میں شروع ہوتے ہیں یا ظہر کے بعد شروع ہوئے مثال کے طور پر، تو عصر بھی اس میں آئی، مغرب بھی آئی. لیکن بہرحال اگر ان میچز کی وجہ سے ان کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو پھر ان کے لیے یہ میچز کھیلنا جائز نہیں ہے. ہر وہ کام جو اللہ کی عبادت سے انسان کو روکے، فرائض سے روکے، تو اس میں انوالو ہونے کی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی ہے. یہیں پر انسان کو اپنا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو دنیا عزیز ہے یا اپنے رب کا حکم عزیز ہے. ویسے تو ہیلا بازیاں لوگ کر ہی لیتے ہیں اور دین کے معاملے میں کچھ زیادہ ہیلو بازی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تم کو ٹیسٹ کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے. اور زندگی پیدا کرنے کا مقصد اس نے کیا بتایا صحیح کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن انس کو تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. واہ. تو اب عبادت الہی جو زندگی کا مقصد ہے اس سے بڑھ کے کون سا کام ہو سکتا ہے؟ صحیح. تو کوئی بھی وہ کام چاہے کتنے ہی اہمیت کا حامل ہو، اگر آپ کی نمازوں کو چھوڑنے کا یا حکم الہی کو چھوڑنے کا باعث بنتا ہے تو اس کام کو چھوڑ دیا جائے، حکم الہی کو نہیں چھوڑا جائے گا. صحیح. بہت شکریہ مفتی صاحب. مسائل بہت سے ہیں لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اور یقیناً آج بہت ساری ایسی چیزیں ڈسکشن میں آئی ہیں، اور یہ وہ تمام معلومات ہیں کہ جب آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں تو آپ اپنے فرائض، اپنے واجبات کو سفر کے دوران بھی زیادہ بہتر انداز سے، زیادہ اچھی پلاننگ سے، زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں. نماز کے خشوع و خضوع کا تعلق بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو اپنی معلومات کے حوالے سے بہت زوم کا شکار ہوں گے، بہت فخر اور ناز کا شکار ہوں گے. یہ اس لیے نہیں ہوتی ہیں. علم بانٹا جاتا ہے، علم تقسیم کرنے سے علم بڑھتا ہے. ان لوگوں کو کہ جنہیں نہیں معلوم ان تک پہنچانا یقیناً جسے معلوم ہے اس کی ذمہ داری ہے. معلوم جس کو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے پہنچائے. بہرحال خشوع و خضوع انسان کے اندر کا نام ہے. نماز پڑھتے ہوئے بس یہی خیال ہونا چاہیے کہ میں نے سجدہ کر دیا، یہ کسی طور پر مکمل نہیں ہے. اس پر زوم یا فخر یا ناز نہیں کرنا چاہیے. ادا ضرور کرنا چاہیے ہے، اس لیے کہ فرض ہے، واجب ہے، اسے ادا ضرور کرنا ہے، لیکن اس کے پڑھ لینے پر فخر نہیں ہونا چاہیے ہے. بس دعا یہی کرنی چاہیے کہ مولا میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا ہوں، اپنی رحمت سے اسے قبول فرما لے. اس شعر کے ساتھ مجھے آج کے موضوع کے تعلق سے یہ شعر یاد آیا کہ اسی بات سے اتصال کرتے ہوئے کہ ہمیں زوم نہیں ہے، فخر نہیں ہے اس چیز پر. ہم تو بس اللہ رب العزت کی رحمت کے طلبگار ہیں کہ نہ غرور ہے کسی کام پر، نہ سجود پر، نہ قیام پر. نہ غرور ہے کسی کام پر، نہ سجود پر، نہ قیام پر، مگر اے محمد مصطفیٰ مجھے ناز آپ کے نام پر. مگر اے محمد مصطفیٰ مجھے ناز آپ کے نام پر. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے. تسلیمات. سے دور ہے منزلیں نہ
کوئی قریب کی بات